تو یہ کیس جو ہے یہ اس کے اندر آج ہم نے دو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان کو ڈسکس کرنا ہے. ایکسیس ٹو جسٹس کہ انصاف تک ہر ایک کی رسائی ہو, اینڈ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہر بندے کے پاس یہ رائٹ ہو کہ اس کا جب ٹرائل ہو تو اس کا فیئر ٹرائل ہو, بائسڈ ٹرائل جو ہے وہ نہ ہو. جی یہ جو کیس ہے یہ ایک بندہ سپریم کورٹ میں ملازم تھا تو وہ اپنی ملازمت سے غیر حاضر رہا. تو جب وہ ملازمت سے غیر حاضر رہا تو سپریم کورٹ نے اس کو جاب سے نکال دیا. تو جب وہ نکل گیا تو اس نے پھر اپنی جو ڈسمسل ہے اس کے خلاف اس نے یہ سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے. تو وہ لیکن جب آپ ڈسپلنری پروسیڈنگز اور کرمنل پروسیڈنگز دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. تو جب ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو سپریم کورٹ رولز جو سروس اسٹرکچر ہے سپریم کورٹ رولز میں اس کے تحت جو جس کو نکالا جاتا ہے اکیوزڈ اس کو رائٹ ٹو کاؤنسل نہیں دیا جاتا. تو یہ جو کیس ہے یہ اسی کے اوپر بیس کرتا ہے کہ مجھے رائٹ آف کاؤنسل کیوں نہیں دیا گیا. اگر مجھے رائٹ آف کاؤنسل نہیں دیا گیا تو میرا رائٹ آف فیئر ٹرائل اور ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ ڈینائی ہوا ہے. جی بیٹا پڑھیں. Supreme Court Establishment Service Rules 2015, Supreme Court Appointment of Officers and Servants and Terms and Conditions of Service Rules 1982, Constitution of Pakistan Article 9, Member of the Supreme Court appeal against dismissal from service, bar against representation by a counsel before the appellate forum. اب دیکھیں ہم نے یہ دو باتوں کو ڈسکس کرنا ہے, اس کو انڈر لائن کر لیا. اپیل اگینسٹ دا ڈسمسل فرام دا سروس کہ وہ جو ملازم ہے سپریم کورٹ کے اندر جو پرائیویٹ سیکرٹری ہے کلرک ہے اس نے ہی ہیز فائلڈ اپیل اگینسٹ ہز ڈسمسل فرام سروس ان دا اپیلیٹ کورٹ. اور نمبر 2 ہے بار اگینسٹ دا ریپرزینٹیشن بائی اے کونسل بفور دا اپیلیٹ فورم. یہ جو سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں سے کسی بھی شخص کو ملازمت سے فارغ کیا جائے گا تو پھر اس کو وہ اپنے جب وہ فورم میں بلایا جائے گا کسی بھی تو بذریعہ وکیل وہ پیش نہیں ہوگا, وہ خود بخود ہی پیش ہوگا. Bar against representation by a counsel before the appellate forum. Constitutionality. Rule 13 of the Supreme Court appointment. Appointment of officers and servants and terms and conditions of service rules 1982 since repeal, and Rule 17 of the Supreme Court Establishment Service Rule 2015. जी. Which barred an accused officer, staff member of the Supreme Court from being represented by a counsel before the appellate forum were not ultra vires the Constitution. Besides no allegation of bias, prejudice, or partisanship was made against any member of the bench appellate forum who heard the appeal in the present case. سمجھ آ گئی بیٹا. اس کیس کے اندر ایک شخص کو جو سپریم کورٹ کے اندر ملازم ہے وہ اپنی ملازمت سے اس کو ڈسمس کیا گیا. تو اس نے اپیل کی, اور اپیل میں جب اس نے اپیل کی تو اپیل کے اندر جب وہ فورم کے سامنے پیش ہوا تو فورم جو سپریم کورٹ رول ہیں رول نمبر 17 سپریم کورٹ رولز وہ یہ کہتے ہیں کہ if any person who is dismissed from his service in the Supreme Court when he appears in the appellate forum to challenge the grounds of his dismissal he should appear by himself. مطلب کاؤنسل کے تھرو وہ اپیئر نہیں ہوگا. تو یہ جب رائٹ آف فیئر ٹرائل میں یہ اس چیز کو اس نے چیلنج کیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جب ہم دیکھیں بیٹا یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کیس کا وہ کرکس ہے کہ سپریم کورٹ اس ٹائم پہ وہ ڈسپلنری پروسیڈنگز کو سن رہا تھا. وہ پروسیڈنگز کی جو نیچر ہے وہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو ڈٹرمائن کرتی ہے.
اگر وہ سول پروسیڈنگز ہیں تو اس ٹائم پہ سپریم کورٹ کا جورسڈکشن ڈفرینٹ ہے، کرمنل پروسیڈنگز میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور ڈسپلنری پروسیڈنگز جو ہیں اس میں اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس ٹائم سپریم کورٹ جو ایکٹ کر رہی تھی وہ ڈسپلنری پروسیڈنگز کی جورسڈکشن میں ایکٹ کر رہی تھی. جی عمر عطا بندیال. Procedural statutes which regulated court proceedings and granted the right of representation to an accused or a defendant. جی ہیلو. جی سر وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میں پڑھنے میں. چلو. Procedural statutes which regulated court proceedings and granted the right of representation to an accused or a defendant didn't apply to the proceedings of a domestic appellate forum in discipline proceedings. اس کو انڈر لائن Petition was dismissed اس کو accordingly. انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جو میں بول رہا ہوں. پروسیجرل اسٹیچوز وچ ریگولیٹڈ کورٹ پروسیڈنگس، ایسے پروسیجرل اسٹیچوز جو کورٹ پروسیڈنگس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اینڈ گرانٹ دا رائٹ آف ریپرزینٹیشن، اور رائٹ آف ریپرزینٹیشن ٹو این اکیوزڈ اور اے ڈیفینڈنٹ، اکیوزڈ کو یا ڈیفینڈنٹ کو، ڈیڈ ناٹ اپلائی to the proceedings of a domestic appellate forum in a discipline proceedings. تو جو ڈسپلنری کی proceedings ہیں that are different، اور جو کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں جس میں وکیل کا حق آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ وکیل کر سکتے ہیں، سول پروسیڈنگز ہیں اس میں دیا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشنل پروسیڈنگز میں دیا جاتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہاں پر جو سپریم کورٹ کا جو رول ہے R17، رول نمبر 17، جو سپریم کورٹ کے اندر ملازمت جو کرتے ہیں ان کے کنڈکٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے تحت رائٹ آف ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. تو بیسیکلی یہ ایک ڈومیسٹک انکوائری تھی. ڈومیسٹک اس وجہ سے کہیں گے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا ہی ملازم تھا. تو یہاں سے انفرنس یہ نکلتا ہے کہ جب بھی محکمانہ کارروائی ہوتی ہے ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر، تو پھر وہ جو اکیوزڈ ہے اس کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اکیوز جو ہے کین پلیڈ ہز کیس ایز ویل. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سپریم کورٹ میں کیوں تھا وہ بندہ، اور کیسے اس نے اپنا جو کیس ہے وہ رائٹ آف فیئر ٹرائل کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا. کہ وہ کیس جو تھا وہ رول 17 جو سپریم کورٹ رول ہے وہ کہتا ہے کہ رائٹ آف ریپرزنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے اسی رول کو چیلنج کر دیا کہ میں ملازم ہوں اور مجھے وکیل کرنے کا حق دیا جائے. اور جب اس کو وکیل کرنے کا حق مجھے نہ دینا میرا رائٹ آف فیئر ٹرائل اور ایکو ایکسیس ٹو جسٹس دونوں کے منافی ہے. تو اب یہ کیس لاز آپ کو پڑھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے بیٹا کہ جب آپ چیزوں کو سبسٹینٹیو لا کو دیکھتے ہیں اور جب پھر آپ اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں تو چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے بیٹا آ جاتی ہے. جی پٹیشنر نیکسٹ پیراگراف. Petitioner who served as a private secretary. Petitioner had failed to address that prejudice had been caused by the appellate forum constituting of 3 senior available judges of the Supreme Court merely because he had been denied the right of representation through a counsel. Issue before the appellate forum was whether there was any justification available for petitioner's long absence from the duty against the documents produced by the parties, and after taking into consideration the order of the dismissal by the Chief Justice of Pakistan imposing major penalty, the petitioner had not alleged any basis prejudicial or practice against any member of the bench who heard the appeal. نہ ہی اس نے دوسرا یہ ہے کہ نہ ہی وہ جو کمپیٹنٹ جورسڈکشن جو عدالت جو جج صاحبان ہیں ان کے خلاف اس نے کوئی ایسا ایلیگیشن لگایا کہ وہ پارٹیسین ہیں، وہ بائسڈ ہیں. تو ان کنڈیشنز میں اٹ از ناٹ پاسبل کہ اس کو ایکسیس ٹو جسٹس کا جو رائٹ ہے وہ انفرنج ہوا ہو. جی عمر عطا بندیال.
Constitutional right of fair trial, due process, and access to justice are inherent rights that predicated every proceeding that may conclude in a penalty being imposed on an accused person, then that not lay down any requirement that an affected accused officer before any domestic uh, forum in disciplinary proceedings must be represented by counsel. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے Constitutional کہ right of consultation بیٹا with and defense by یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوں کسی بھی فورم ڈومیسٹک فورمز کے اوپر، ڈومیسٹک فورا کے اوپر، وہاں پر ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بذریعہ وایا وکیل ہی ہو. جی. constitutional right of consultation with and defense by a counsel under Article 10 of the Constitution. In other words, with the right of representation was limited to cases involving arrest, detention, and confinement under the law of the land, whether it was criminal law, a detention law, or any other law imposing penalty of confinement upon an offending person. None of the penalties that could be imposed under the Supreme Court, appointment of officers and servants, and terms and conditions of services, Rules 1982, since repealed and replaced by the restraints on the liberty of an accused person that were envisaged by Article 10 on the Constitution. It was therefore clear that the express exclusion of the right of representation of an accused by counsel under Rule 13 of Supreme Court, appointment of officers and servants, and terms and conditions of service, Rules 1982, since repealed and now replaced by Rule 17 of the Supreme Court Establishment Service Rules 2015, didn't violate any of his rights conferred by the Constitution or the law. جی بیٹا پڑھتے جائیں. Equally, procedural statutes which regulated the court proceedings and granted the right of representation to an accused or a defendant didn't apply to the proceedings of a domestic appellate forum in disciplinary proceedings. سر ایک سیکنڈ نہیں شو ہو رہی ہے. وہ تمام پروسیڈنگز جو پروسیجرل اسٹیچوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جیسے کرمنل پروسیجر کوڈ، سول پروسیجر کوڈ، تو اس کے تحت جتنی بھی پروسیڈنگز ہوں گی بیٹا، وہ ساری جو ہیں پروسیڈنگز جو ہیں وہ ایز پر لا ہی ہوں گی، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوں گی، اور اس میں آپ کو وکیل کرنے کا جو حق ہے وہ دیا جائے گا. جی. Significant difference existed between the substantive nature of trial by a court of law as against the proceedings in a domestic disciplinary forum. Consequently, the entitlement of representation of an accused by counsel before a trial court couldn't by analogy be imported for the proceedings of a domestic appellate disciplinary forum consisted by Rule 11 of the Supreme Court, appointment of officers and servants and terms and conditions of service. اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، ڈومیسٹک ایپلیٹ ڈسپلنری فورم، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیس کا کرکس کیا ہے. یہ سارا کیس ہی اس بنیاد کے اوپر گھومتا ہے کہ ایکیوزڈ کو وکیل کرنے کا حق نہیں ملا. تو جب وکیل کرنے کا اس کا حق نہیں ملا تو اس نے اس کو ریلیٹ کیا رائٹ آف فیئر ٹرائل اور ایکسیس ٹو جسٹس. تو سپریم کورٹ نے اس کا جواب دیا وہ یہ کہ رول نمبر 17 کے تحت آپ کو کونسل جو ہے وہ نہیں کرنے کی اجازت، آپ خود پیش ہو جائیں. اور یہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کی نیچر جو ہے وہ ڈسپلنری پروسیڈنگز کی ہے، اور ڈسپلنری پروسیڈنگز جس فورم پر آپ کی ہو رہی ہے وہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ دوسری پروسیڈنگز ہوں گی جو سول پروسیجر کوڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کریمنل پروسیجر کوڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو پھر رائٹ آف ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بالکل دیا جائے گا. اور سپریم کورٹ جب آرٹیکل 184 کے تحت پروسیڈنگ سنے گی تو پھر اس کا اسکوپ ڈفرینٹ ہوگا. لیکن یہاں پر سپریم کورٹ کا جو رول ہے وہ ایک ایپیلیٹ فورم کی صورت میں ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز کو سن رہی ہے جو ان کی ڈومیسٹک ایشو ہے. وہ ملازم کیونکہ سپریم کورٹ کا تھا اس لیے وہ ان کا وہ ڈومیسٹک فورم ہے،
اور وہاں پر جو رول ہے وہی اپلائی ہوگا جو رول 17 ہے سپریم کورٹ رولز کا. جی The relief of representation through a counsel claimed by the petitioner in the present case was neither apt nor appropriate for the fora established under disciplinary laws governing the service rights of officers and staff of the Supreme Court that were governed by rules having the force of law. Constitutional petition was dismissed accordingly. جی سی. So next, جی بیٹا Supreme نیکسٹ. Court appointment of officers and servants, terms and conditions of service, Rules 1982, appeal against dismissal from service, order passed by a 3-member bench of the Supreme Court. While exercising power under Rule 11 of the Supreme Court, appointment of officers and servants and terms and conditions of service, Rules 1982 and Rule 17 of the Supreme Court, establishment service rules 2015 as a domestic tribunal, was not and couldn't be equated to an order passed by the Supreme Court under Article 184 of the Constitution, and an aggrieved person, if so advised, could question the same before the competent forum. ٹھیک ہو گیا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. جب وہ ڈومیسٹک ٹریبونل کے طور پر کام کر رہا ہے سپریم کورٹ تو اس کے اختیارات اور ہیں, اور جب وہ آرٹیکل 184 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرے گا تو پھر اختیارات اور ہیں. جی نیکسٹ, رائٹ آف ڈیو پروسیس. Requirements. Right of due process required that a person shall have notice of proceedings which affected his rights. Such person must be given a reasonable opportunity to defend himself. The adjudicatory tribunal or forum must be so constituted as a reasonable assurance of its impartiality, and that such tribunal or forum must possess competent jurisdiction. جی ای نیکسٹ. Article 10, right of fair trial. Right of fair trial means grant of a proper hearing to an accused person by an unbiased competent forum, and that justice shouldn't only be done but be seen Justice should not only be done but also seem to be done. Justice should not only be done but also seems to be done. جسٹس نہ صرف ہو بلکہ ہوتی ہوئی نظر بھی آئے. جی. Right of fair trial cast on an adjudicatory tribunal and forum a duty to treat a person in accordance with law, to grant him a fair hearing, and for itself to be an impartial and a fair tribunal. جی. Civil service. Disciplinary proceedings and criminal proceedings against an accused officer. Result of disciplinary proceedings was not bound by or dependent upon the outcome of criminal proceedings initiated for the wrongful act against the same accused officer. Rationale for such rule was founded upon the subjective element present in disciplinary proceedings that concerned the suitability and the fitness of an accused officer to remain in government services when he had not been acquitted on the merits of the charge alleged against him. یہ جو ڈسپلنری ایک اس بندے کے خلاف ڈسپلنری کارروائی بھی ہو رہی تھی اور کریمنل پروسیڈنگز بھی ہو رہی تھی. اب اس نے یہ کہا کہ جب تک میرے خلاف کریمنل پروسیڈنگز کی آؤٹ کم نہیں آتی تب تک میرے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز کی کارروائی جو ہے وہ روک دی جائے. لیکن دونوں کا آؤٹ کم ڈفرینٹ ہے, دونوں کی نیچر ڈفرینٹ ہے. تو جو ڈسپلنری کی اگر کوئی بندہ خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے آؤٹ کم کو کرمنل پروسیڈنگز کے آؤٹ کم کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا جا سکتا. اٹ مائٹ بی پاسبل کہ کرمنل پروسیڈنگ سے وہ بری ہو جائے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ جو ملازمت میں ہے اور کرمنل پروسیڈنگ سے وہ بری ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف ڈسپلن کی وائلیشن کی بنیاد پر محکمانہ کارروائی بھی نہ کی جائے. These two are different, nature of these two proceedings are different. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پروسیڈنگ اس کے خلاف روک دی جائیں. جی بیٹا آگے سول سروس میں. Disciplinary proceedings and criminal proceedings against an accused officer. Burden of proof in disciplinary proceedings was lighter than it was in criminal proceedings for the same wrong and against the same accused. The same accused. جی بیٹا
یہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے حوالے سے ڈسکشن کر لیں، کوئی پوائنٹ ہے تو ڈسکس کر لیں میرے ساتھ. سارا کیس سمجھ آ گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ملازم ہے اور وہ اپنی ملازمت سے کافی عرصے تک غیر حاضر رہا، تو اس بنیاد کے اوپر چیف جسٹس نے اس کو ملازمت سے نکال دیا. تو اس نے اپنی ڈسمسل کو ایک فورم میں چیلنج کیا، لیکن سپریم کورٹ کا ہی چونکہ وہ ملازم تھا، اس لیے وہ ڈسپلنری پروسیڈنگز جو ہیں وہ ان کا ڈومیسٹک ایشو ہے، ڈومیسٹک فورم ہے. تو جب وہ ڈومیسٹک فورم میں اس کے ایشو کو پیش کیا ہوا تو وہاں پر جو اس کے اوپر سروس رولز بھی جو اپلائی ہوتے ہیں وہ اس کے تحت اس کو ریپریزنٹیشن کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے اس پوائنٹ کو وکیل رول 13 کو بیسیکلی چیلنج کیا کہ رول 13 جو ہے دیٹ از ہرڈل ان گرانٹنگ ایکسیس ٹو جسٹس اینڈ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. تو سپریم کورٹ نے کہا یہ ڈومیسٹک فورم ہے، اس لیے ڈسپلنری پروسیڈنگس کی نیچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہاں اس کو جو ججز ہیں جو اس کا کیس سن رہے ہیں اس کے اوپر بھی اس کو کوئی شک نہیں ہے اکیوزڈ کو، تو پھر جب کوئی ایسا شک ہے ہی نہیں، وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو ایز پر لا نہیں ہوگا، تو پھر وکیل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ، کرمنل پروسیجر کوڈ، سول پروسیجر کوڈ وہ جس جورسڈکشن کے تحت کیسز کو انٹرٹین کر رہی ہے دین سچویشن از ڈفرینٹ، اور تب رائٹ آف کونسل بھی دیا جائے گا اور مکمل اختیارات جو ایز پر لا ہوں گے وہ ایکسرسائز کیے جائیں گے. جی بیٹا، جی کوئی کویسچن ہے تو ڈسکس کر لیں اب میرے ساتھ آپ.